السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں گی جس میں میں شیئر کروں گی کچھ ایسی چیزیں جو کہ بچوں کے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک جو آپ کو چیزیں کرنی چاہیے ان کی ایک اچھی پرورش کے لیے، جو میرے لیے ہیلپ فل تھیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں آلموسٹ، ان کی پرسنالٹیز تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے جب آپ روٹین ان کی اور ان کے ساتھ پیشنس، یہ سب بچوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ اب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ضدی بھی ہوتے ہیں، ایک ان کی ایک سرٹن ایج آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ضد کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں لائک آئی تھنک 2 ایئرس کے درمیان سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز خود کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ضد بھی آ جاتی ہے کافی چیزیں۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل خود بھی ہونا پڑتا ہے، ایک تھوڑی سی ان کی مانی، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو ان کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ نہ سننے کی ان کو عادت ہو۔ اور جب بچے ضد کریں کسی چیز پہ جو کہ آپ اس کو نہیں الاؤ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ شاؤٹ کر رہا ہے یا بہت زیادہ ضد کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس کو مارنا یا اس کے اوپر غصہ کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا حل نہیں ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بچے پھر جو ہے نا وہ کاپی کرتے ہیں اس چیز کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے، ہم نے بھی واپس اسی طرح سے جواب دینا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے میں نے ایک چیز ٹرائی کی تھی، ٹائم آؤٹ دینا ان کو۔ جیسے کہ 1 سال کا بچہ ہے یا نہیں 2 سال، اب 1 سال کے بچے کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن 2 سال کے بچے کو کافی چیزوں کی سمجھ، اب آئزل ہے 2 سال کی، تو اس کو باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ وہ اس کو آپ ایک کونے میں کھڑا کر دیں اور اس کو بولیں کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے، آپ نے اس پہ مطلب کہ ضد کی ہے یا شور کیا ہے یا بدتمیزی کی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ادھر آپ اس کونے میں کھڑے رہنا ہے، اور ادھر کھڑے ہو کے سوچو کہ آپ نے اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرنی، اور جب تک میں نہ بولوں آپ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اگر جتنے سال کا بچہ ہوتا ہے، جیسے 2 سال کا ہے تو اس کو 2 منٹ کی سزا دو، 3 سال کا ہے تو 3 منٹ کی، اسی طرح جیسے جیسے ان کی ایج ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ اکثر جو ہے نا بار بار بھاگ جاتا ہے کونے سے، شروع میں تو اس کو سمجھ نہیں آتی ٹائم آؤٹ کیا چیز ہے، لیکن ٹائم آؤٹ جو ہے نا سب سے بہترین چیز ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے یوز کی ہے، میں نے ان کو آج تک ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں اونچا بھی نہیں بولتی، مطلب میرے بچے جو ہیں ماشاء اللہ سے، اب جو بڑے بیٹے ہیں ان کی ٹین ایج بھی گزری ہے، ابھی ٹین ایج میں ہیں بھی، ایک ہے، تو ان کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہیلپ فل تھا، اور وہ بہت زیادہ اس چیز سے میں نے نوٹ کیا کہ میرے بچے پولائٹ ہیں، اور ان کے اندر غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے، لیکن ان کے اندر جیسے ٹین ایجرز میں اکثر ہوتا ہے نا، لڑکے ہوتے ہیں بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، یا کوئی ان کی اگر غصہ آ جائے تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے۔ آف کورس میں نے کافی لوگوں کی دیکھی ہیں بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایج جو ہے نا سب سے زیادہ مشکل ترین ہوتی ہے، لیکن مجھے الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے کہ میرے بچے جو ہے نا اس لحاظ سے بہت کام ہے، وہ اس لیے ہیں کیونکہ میں ان کے بچپن میں بہت کام تھی ان کے ساتھ۔ اور ٹائم آؤٹ دینا، اس سے بچے کو نہ تو کوئی ہرٹ ہو رہا ہے، نہ وہ اس کے ساتھ کوئی سختی ہو رہی ہے، صرف اور صرف اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے ایک حرکت کی ہے جس کی تمہیں یہ سزا ملی، کونے میں کھڑے ہو کے۔ اور پھر جب وہ 1 منٹ 2 منٹ ہو جاتے ہیں اس کی ایج کے حساب سے، تو آپ واپس جاتے ہو بچے کے پاس، اور آپ نے جب ٹائم آؤٹ دینا ہے، آپ نے پیچھے سے کوئی باتیں نہیں سنانی، کوئی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں۔ اگر بچہ بھاگ رہا ہے اس کو بس پکڑ کے پھر واپس ادھر کھڑا کر دو، آپ کا 1 منٹ پورا نہیں ہوا ابھی، یا 2 منٹ پورے نہیں ہوئے، اس طرح سے آپ نے بس چھوٹی سی بات کر کے سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ اس کو کہنا ہے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے سوچنے کا کہ آپ نے غلط کیا ہے نا، تو اب کھڑے ہو کے یہاں پہ سوچو آپ۔ تو جب وہ ہو جائے گا، واپس آؤ گے، آپ اس کو حق دو اور اس کو بولو کہ بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا، آر یو سوری، ماما بھی آپ کو بہت پیار کرتی ہے، اس طرح سے نا وہ فنش کر دو، اتنی لمبا نہ کرو۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم آؤٹ کے بعد بچے کو 10 منٹ تک آپ اس کو تھوڑی ایکسپلینیشن بھی دو، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو تو اتنی لمبی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی اس لیے ہے کہ ان کو ڈسپلن ہو، ان کو پتہ ہو کہ جب ماں باپ ایک چیز کو نہ کرتے ہیں تو اس کی کئی بار نہ بھی سننی پڑتی ہے، اور میں ہاں بھی کرتی ہوں۔ آف کورس میں نے اپنے بچوں کی باتیں مانتی بھی ہوں، ہر بندے کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کہ کچھ ان کی مانو کچھ اپنی منواؤ۔ اور ٹین ایج میں بھی ہوتا ہے یہی کہ اور ایک اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جب بچے آپ کے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں، 5 6 سال 7 سال کے ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے موٹیویشن کے لیے ایک میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا، ایک چارٹ بنایا تھا، ایک بورڈ لے کر آئی تھی، اس کے اوپر میں نے ان کے نام لکھ کے اور پھر میں نے نیچے سٹارز دینا شروع کیے ویکلی، ہر دن کا، مطلب پورا دن گزرا ہے تو اس کو ایک سٹار ملے گا، اور اگر اس کی کوئی غلطی یا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہو یا اس نے جس چیز سے منع کیا ہو وہ دوبارہ حرکت کی ہو تو اس کا وہ سٹار ہٹ جاتا تھا۔ تو منتھ کے اینڈ میں جس بچے کے سٹارز زیادہ ہوتے تھے اس کو پھر ایک سرپرائز گفٹ ملتا تھا میری طرف سے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو اس سے بچوں کو بڑی موٹیویشن ملتی تھی، میں نے اپنا بھی نام لکھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو بچوں کو یہ لگے کہ ہم اس گیم کے اندر سب ہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ میں بھی اسی میں شامل ہوں۔
تو یہ بڑا مزے کا ان کو لگا تھا یہ پیریڈ، جب میں نے یہ چیزیں سٹارٹ کی تھیں تو ان سے بھی انہوں نے کافی چیزیں لرن کی کہ ہم نے اب جو ہے نا سٹارز ارن کرنے ہیں. تو وہ کافی چیزیں اپنی بغیر مجھے کہنے کی جو ہے نا سٹار کے لالچ میں ہی خود ہی وہ سب کچھ کر لیتے ہوتے تھے. تو اس طرح کی فن گیمز بنانی بچوں کے لیے، ان کے لیے ایک تو ان کو ایسا فیل ہو کہ ماں باپ ہمارے ایز اے ٹیم ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ماں باپ، ہم لوگ کہتے ہیں ہم ماں باپ ہیں، ہماری عزت تو کرنی ہی کرنی ہے بچوں نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ غلط ہے. پیار دو، عزت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ بچوں کو خود رسپیکٹ دو گے اور ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آؤ گے جیسے آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بچہ واپس پیش آئے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تو ڈسپلن سکھائیں. ان کی روٹین، چھوٹے بچوں کی جب روٹین بنی ہوتی ہے تو ان کے اندر ڈسپلن خود بخود آ جاتا ہے. کیونکہ جو بچوں کی روٹین نہیں ہوتی، جن کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی، جن کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جا رہا ہوتا، جن کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی، ان بچوں کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لیمٹس تک محدود رہ کے کام کریں. جیسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں ہوتا اپنی ان کے آف کورس ہارمونس بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کافی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو یہ ماں باپ کی غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچپن میں ہی بچوں کو جو ہے نا ایک پرسکون ماحول اور ایک ڈسپلنڈ جو چائلڈہڈ آپ اس کو دیتے ہو وہ اس کے آگے کام آتا ہے بہت زیادہ. اور میرے لیے بھی بڑا ایزی تھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میرے بچوں کی ایک روٹین بن چکی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے 9 بجے سونا ہے، ہم نے 7 بجے دانت صاف کر کے بستر میں لیٹنا ہے، اور 1-2 گھنٹے ہم اپنی مرضی کے گانے یا کچھ بھی سن سکتے ہیں، لیٹ کے اسٹوریز پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو پتہ ہوتا تھا. شروع میں آف کورس میرے لیے بھی جب چھوٹے تھے تو آہستہ آہستہ ہی ان کو سمجھ آئی تھی. یہ نہیں کہ میں نے ایک دن سے کہا تو انہوں نے فوراً سے شروع کر دیا تھا. آپ کو ایٹ لیسٹ 1 منتھ لگتا ہے، یا کبھی کبھی تھوڑا جلدی بھی ہو جاتا ہے، ڈیپینڈز آن کہ آپ کے بچے کس لمٹ تک جاتے ہیں. کچھ بچے تھوڑا زیادہ ٹائم مانگتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، اور کچھ ذرا جلدی سمجھ جاتے ہیں. اور سارے بچوں سے آپ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے کہ ہر بچے پہ ہر چیز ورک کرے، لیکن آف کورس روٹین، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں ہر بچے کے لیے ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں ماں باپ کے پاس. جن ماں باپ کی کوئی لمٹس نہ ہوں، کوئی ان کی روٹین گھر میں نہ ہو، تو بچے اپنے آپ کو پھر وہ اپنی زندگی خود بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کو کسی پہ کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ سیکیور فیل نہیں کرتے، تو وہ اپنی ایک دنیا بنانا شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر، اپنے رولز بناتے ہیں. تو پھر اس سے مشکل ہوتی ہے ماں باپ کو بھی کہ یہ جی نافرمان ہے، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے ان چیزوں میں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کوآپریٹ کریں. یہ نہیں کہ ماں یہ کہہ رہی ہے تو باپ وہ کہہ رہا ہے، ماں نے کہہ دیا تو باپ کہہ رہا ہے پیچھے سے کہ چھوڑ دو. اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ دونوں میاں بیوی مل کے ایز اے ٹیم ورک کرو گے اور ان چیزوں کو اپناؤ گے تو پھر ہی بچوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے گھر میں بات ایک ہی ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ اس طرح کی گیمز کر لیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ. اور کبھی کبھی بیٹھ کے تھوڑی تھوڑی ان کے ساتھ ڈسکشنز کیا کریں رات کو، خاص طور پہ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے لیٹ کے بستر میں، اور اس کے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی فون کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ٹی وی نہیں ہوتا. تو آپ اس کے ساتھ لیٹ کے 10-15 منٹ ضرور لگاؤ. اچھی باتیں کرو اس کے ساتھ پیار سے. اس کو بولو کہ آپ میرے لیے بہت اہم ہو، آپ ایک بہت اسٹرانگ اور ایک بہت کیا کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنٹ بیبی ہو. اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کیا کرو تاکہ بچے کو وہ فیڈ ہو جائیں. اور اس سے یہ کہ پازیٹیو انرجی لے کے جب بچہ سوتا ہے تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس کے دماغ پہ. اس کی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اچھے موڈ میں بھی ہوگا. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ جب اس وقت رات کے وقت جو بات کرتے ہو نا، وہ بچے کے ڈیپلی ان سائڈ اس کو سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ اس کے آس پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جس پہ اس کا دھیان ہوگا. سو یہ بڑا ضروری ہے. اور یا بس پھر آگے دعا ہی کرنی چاہیے اولاد کے لیے. ماں باپ کی دعائیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں اولاد کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈسپلن اور یہ چیزیں ہم خود بنائیں گے تو ابھی ہماری زندگی آسان ہوگی، اور ہمارے بچوں کی بھی آگے، اور ان کے بھی بچوں کے آگے سے. سو یس آئی ہوپ اٹ ہیلپس. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی اور ہیلپ چاہیے ہوگی کوئی کسی چیز میں بھی، تو آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو. تو آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ. اللہ حافظ.